السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن آج ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 99 سے پڑھنا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 99 سے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایز یوزول تھوڑی سی چھوٹی سی بات کریں گے۔ اور ایک بات اس طرح سے ہے کہ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے یا کچھ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور پھر انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور کچھ مایوسی کے عالم میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو بعض اوقات ایسی جگہ پر لے آتے ہیں جہاں آ کر وہ واقعی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اور جہاں پر اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی مدد کو وہ لوگ بھی نہیں آتے جو کہ کہنے کو اس کے بہت ہمدرد ہوتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جن سے اس کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا سمجھتا ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت سے روشناس کرواتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ جو ہم دنیا میں سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ سہارے اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سہارے پائیدار نہیں ہوتے۔ بہت سارے سہارے تو اپنے فائدے کے لیے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی آپ نے اکثر سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں ہمیں صرف اللہ ہی کو پکڑنا چاہیے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں ہمیں خود ڈالتے ہیں بہت ساری چیزوں، بہت سارے لوگوں کے اصل چہرے دکھانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ تم جو دنیا میں سہارے تلاش کر رہے ہو وہ سہارے نہیں ہیں، پکے مضبوط سہارے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی اصل میں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے۔ اور پھر ان حالات میں انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے پھر امیدیں باندھتا ہے، صبر اور توکل کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے سیدھی راہ پر ڈال دیتے ہیں، ہدایت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، اور اسے پھر اپنا ایسا قرب نصیب فرماتے ہیں کہ پھر اس کو کوئی درد اور غم لگتا ہی نہیں ہے، اور وہ سب غم اور درد اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی ایسی ذات ہے جو کسی بھی حال میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ انسان چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں چھوڑتے اگر ہم اللہ کا سہارا پکڑیں تو۔ لہٰذا اپنی تمام تر امیدیں اس واحد رب ذوالجلال سے ہی وابستہ رکھیں کہ جس سے نا امیدی اور بے وفائی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اول تو ہمیں مشکل حالات سے بچائے، ایسی بے بسی کے حالات سے بچائے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں انسان کو ڈالتے ہیں کہ اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹے، اور وہ جب ایسے حالات میں پھنستا ہے تو پھر جب اس کے سہارے ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کو وہ رب نظر آنے لگتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا سہارا تو صرف رب ہے اور وہی مجھے نکال سکتا ہے۔ پھر اس کا صبر اور اس کا توکل بھی مضبوط ہونے لگتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ٹریننگ کے بھی یہ کئی طریقے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر کبھی آ جائیں تو مایوس نہیں ہونا، اور اپنے رب کو پکڑنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے مجھ پر ایسے حالات ڈالے، میں تو بہت مظلوم ہوں، لوگ مجھ سے اتنا برا کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں سوچنا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ اللہ آپ کو اپنی ذات سے جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا کبھی نہ ٹوٹنے والا مضبوط ترین تعلق نصیب کریں، توکل نصیب کریں، اپنا قرب، اپنی معیت، اپنی محبت نصیب کریں، آمین۔ چلیں جی، اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 99 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ پہلے آپ ٹرانسلیشن لکھیں، اپنا قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ لفظی ترجمہ: ما، نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، اور اگر آیت میں آگے الا آ جائے تو پھر اس ما کا مطلب ڈیفینیٹلی نہیں ہو جاتا ہے، کنفرمڈ نہیں ہو جاتا ہے۔ ما نہیں، علی پر، بریکٹ میں لکھ لیں ذمے، الرسولی رسول، یعنی رسول کے ذمے نہیں ہے کیا؟ الا مگر، یا سوائے، دونوں میں سے جو بھی لگا لیں، البلاغ پہنچا دینا۔ کیا پہنچا دینا؟ بریکٹ میں لکھیں پیغام۔ وا اور، اللہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وا اور، ما جو، تکتمون تم چھپاتے ہو، شروع کے جو تا ہے اس کا مطلب تم ہے، تم چھپاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، یعنی حضور سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے، لا نہیں، یستوی برابر، الخبیث ناپاک، والطیب وا اور، الطیب پاک یا طیب، یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ وا اور، لو اگر، اگرچہ یا اگر، اعجبک اچھی لگے تمہیں، اعجبا اچھی لگے اور کا تمہیں، اور اگرچہ اچھی لگے تمہیں، کثرت کثرت، الخبیثی ناپاک کی، فاتقوا ف تو، اتقوا ڈرو یا تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ کا، یا اولی الالبابی، یا یہ حرف ندا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے، مخاطب کرتے ہیں نا ندا لگانا، اے اولی الالباب عقل والوں، اے عقل والوں، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والوں، کیوں؟ لعلکم لعل تاکہ، کم تم تاکہ تم، تفلحون فلاح پا جاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کی کامیابی کا ضامن ہے، جو انسان کو فلاح کی طرف لے جانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہیں، تسألو تم سوال کرو، یہ شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب تم ہے، اور سألو سوال کرو، نہ تم سوال کرو یا سوال پوچھو، ان سے، بریکٹ میں لکھیں متعلق، اشیاء چیزوں، یعنی چیزوں کے متعلق زیادہ سوال نہ کرو۔
کون سی چیزوں کے متعلق؟ ان اگر تبدا ظاہر کی جائیں، لکم لام لیے، کم تمہارے لیے، تسوکم تسو بری لگے، کم تمہیں، یعنی کہ اگر وہ چیزیں ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگیں گی، تسو بری لگے، کم تمہیں، وا اور ان اگر تسألو تم پوچھو گے، انہا ان سے، ہا اس یا ان، تو انہا ان کے متعلق، ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم متعلق کے معنی میں بھی لا سکتے ہیں، انہا ان کے متعلق، ہینا جب، ینزلو نازل کیا جا رہا ہو، القرآن قرآن، تبدا لکم تبدا ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، عفا اللہ عفا معاف کیا یا درگزر کیا اللہ نے، انہا ان سے، ہا اس سے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، حلیم حلم والا ہے یعنی بردبار ہے۔ قد سألہا، سأل قد جو ہوتا ہے یہ یعنی کہ اس ماضی کے اس میں آتا ہے، تو یہ اکٹھا ہم کریں گے، قد سألہا پوچھ چکے یا سوال کر چکے، ہا اس کے متعلق، سوال کر چکے اس کے متعلق، قوم ایک قوم، من سے، قبلکم قبل پہلے، کم تم سے پہلے یا تم سے قبل، اس قسم کے سوال ایک قوم کر چکی، اور وہ کون سی قوم تھی جو سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھی؟ بنی اسرائیل۔ ثم پھر، اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس سے، کافرین منکر انکار کرنے والے، ما نہیں، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، من سے، بحیرتن بحیرتن کا مطلب بحیرہ ہی لکھیں گے آپ، یہ نام ہے، میں آپ کو بھی تفسیر میں بتاتی ہوں، بحیرتن بحیرہ، وا اور نہ، لا نہیں، صائبتن صائبہ، وا اور لا نہیں، وسیلتن وسیلہ، وا اور لا نہیں، حامن حام، یعنی اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، یعنی یہ نام یا یہ سب کچھ یہ اللہ نے نہیں یہ نام دیے وہ ان جانوروں کو جن کا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، وا اور لیکن
الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے یہ نام رکھے ہیں۔ یفترون وہ بہتان باندھتے ہیں، یا شروع کا اس کا مطلب ہے وہ، یہ جو جن لوگوں نے کفر کیا اور یہ نام رکھے اصل میں یہ بہتان باندھتے ہیں، یا جھوٹ ہی ہوا کریں، بہتان ہوتا ہے نا، اللہ اللہ پر، اللہ پر، الکذبہ جھوٹے بہتان لگاتے ہیں اللہ پر، یعنی رکھا خود ہے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور اکثرہم اکثر ہم ان کے اکثر لا نہیں یعقلون عقل نہیں رکھتے تبھی تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ اور اذا جب قیلا کہا جائے، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے یا ان سے یا ان کو، تعالو آؤ، تم آؤ، الی طرف، ما جو انزلہ نازل کیا، اللہ نے، اور الی طرف رسول کے، یعنی اللہ اور رسول کی بات سمجھو اور اس کی طرف آؤ۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں، حسبنا حسب کافی ہے، نہ ہمارے لیے، کافی ہے ہمارے لیے، ما جو وجد پایا، نہ ہم نے جو پایا ہم نے، یا جس پر پایا ہم نے، علیہ اللہ پر، ہی اس پر، آباءنا باپ دادا، اور نہ اپنے، یعنی ہمارے یا اپنے۔ ان کا کیا جواب ہوتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتایا ہے نا، یا جو ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ آوا خواہ، لو اگر، نہیں سوری، آوا لو کیا اگر، کانا ہوں، آباؤہم آباؤ باپ دادا، ہم ان کے باپ دادا، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، شیئن کچھ بھی، اور لا نہیں، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں، شروع کا یا کا مطلب وہ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ بس یہاں تک ہم آج کریں گے۔ اب میں آپ کو ان آیات کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی رسول جو ہیں ان کی ذمہ داری صرف اللہ کے احکامات کو پہنچا دینے کی ہے۔ آگے ان احکامات کی فرما برداری کی ذمہ داری جو ہے وہ اگلے انسان پر ہے۔ اگر تو تم فرما برداری کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر اس کی ذمہ داری رسول پر نہیں ہوگی، کہنے والے پہ نہیں ہوگی۔ اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو
پہنچا دینے کا کام ہمارا ہوتا ہے. آگے کوئی بندہ اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کا عمل ہے، اس کا ذمہ داری وہ اٹھائے گا. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے ہم آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا کہ اللہ جو ہیں وہ جانتے ہیں تمہاری ظاہری اعمال اور اقوال کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے جو باطنی خیالات ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں اطاعت کا کتنا جذبہ موجود ہے، تمہاری نیت کیا ہے. تم ایک کہنے والے کی یا رسول کی بات سن رہے ہو تو وہ تم کس نیت سے سن رہے ہو، اطاعت کی نیت سے یا کسی اور وجہ سے، کوئی اور اس کے پیچھے موٹیو ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ تو کھلے چھپے کو جاننے والے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ان لوگوں کو کہہ دیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں اچھی لگے. تو یہ چیز بڑی واضح بتا دی. ہر چیز میں اللہ نے کہہ دیا کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، میننگ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے. انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کی بہتات ہو، لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان حلال طریقے سے 5 روپے کماتا ہے نا، تو یہ اس 100 روپے سے بہتر ہے جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہے اللہ کی نظر میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والوں، اے ہوش مندوں. کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اصل جو کامیابی کا معیار ہے وہ تقوی ہے، دنیا کی مال و دولت نہیں ہے. دنیا کتنی بھی آپ کو مل جائے اور اگر وہ تقوی نہیں ملا تو پھر کامیابی نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار اکثر ایک جملہ کہتے تھے اور وہ بہت ہی پتہ کا جملہ ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. اگر ہدایت کی نعمت کے ساتھ نعمتیں مل رہی ہیں تو نعمتیں الحمدللہ، لیکن اگر نعمتوں کی بہتات ہے، دنیا کی بہتات ہے آپ کے پاس اور ہدایت اور تقوی نہیں ہے، تو پھر وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو آپ کے لیے الٹا عذاب بن جائیں گی آخرت کے لیے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر سمجھ عقل والے ہو تو پھر تم یہ بات سمجھو گے کہ تقوی جو ہے وہی اصل کامیابی کا معیار ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے اہل ایمان، ایمان والوں کو مخاطب کیا اب اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والوں ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، بری لگیں گی. یہ ایک خاص مذہبی ذہنیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ بلا ضرورت بال کی کھال نکالنی شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار فرمائی ہے تو اس بارے میں خواہ مخواہ سوال کرنا جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بڑھانے والی بات بن جاتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ کوشچنز کرنے سے بھی ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے یہاں پر. اور جب حج کے بارے میں یہ اس کا جو شان نزول آیت کا بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کے بارے میں جب سورۃ آل عمران میں احکامات آئے تو ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کر رخ مبارک جو تھا وہ دوسری طرف کر دیا، مطلب جواب نہیں دیا ان کو. تو وہ صاحب دوسری طرف تشریف لے آئے اور پھر عرض کیا کہ حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا. جب انہوں نے یہی سوال تیسری مرتبہ کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم لوگوں پر قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا. تو جس وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اعراض فرمایا ہے
اس میں تمہاری ہی بہتری ہے، چنانچہ بے جا سوال کر کے تم اپنے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں ہوتا تھا کہ گائے کے بارے میں ان کو کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور انہوں نے پھر سوال کرنے شروع کر دیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اور وہ کیا اس کی عمر کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے سوال وہ کرتے چلے گئے، اتنے ان کے لیے شرائط جو تھیں وہ کڑی ہوتی چلی گئیں، ورنہ اگر وہ سوال نہ کرتے تو کوئی سی گائے ذبح کر کے کام ختم ہو جانا تھا۔ لیکن وہ اتنے سوال انہوں نے کیے، اور پھر ان کے لیے وہ خاص پرٹیکولر گائے ڈھونڈ کے ذبح کرنی جو تھی وہ مشکل ہو گئی تھی۔ تو اس لیے بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، وہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ آگے فرمایا کہ اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے، تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کئی چیزوں کو پردے میں رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کو ظاہر کرنے میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، یا تم بوجھ محسوس کرو گے، اور وہ تم پر گراں گزریں گی۔ لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر ظاہر ہے ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور وہ تمہیں کرنی پڑیں گی۔ عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بردبار ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ بعض چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نرمی کی ہے یا تمہیں تنگی سے بچایا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ وہ کسی بھول یا غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو بتانا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رہا، انہوں نے بتایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہماری ہی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب ہم دین کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی خاص مسئلے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ کوسچنز نہیں کرنے چاہیے کرید کے، بس جتنا جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر لیں۔ ایسے ہی قرآن کی کئی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ان کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو اس پر پھر بہت زیادہ کوسچنز کرنے سے انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو احکامات ہیں ان کو سن لیں، نہیں سمجھ آ رہے کوئی بات نہیں، عمل کرنا شروع کر دیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ حکم ہے، لہٰذا میں نے اس کو حکم کو پورا کرنا ہے، اس پہ بہت زیادہ سوال جواب نہیں کرنے۔ پھر فرمایا قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، فرمایا کہ تم سے پہلے ایک قوم اسی قسم کے سوالات انہوں نے کیے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا، وہ ان کا انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ اشارہ وہی بنی اسرائیل کی قوم، حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی، ان کے وہ جو ہر چیز میں بہت زیادہ کوسچنز کرتے تھے، اور وہ گائے والا واقعہ خاص طور پر جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ سوال کر کر کے اپنی طرف سے تو وہ بہت بنتے تھے نا کہ ہم بہت زیادہ انکویزیٹو ہیں، اور ہم سوال پوچھ کے ہم زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے اپنی طرف سے تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے، لیکن بیسیکلی وہ ان کی نیت صاف نہیں تھی، ان کی یہ بدنیتی کی وجہ سے کر رہے تھے، اور یہ بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، وہ انکار کرنے والے بن گئے۔ تو یہ انسان کو بجائے فائدہ دینے کے یہ کام جو ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ اب آگے ان 4 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جو اہل عرب میں خواہ مخواہ بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے خود بنا لی تھی۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یعنی اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، اور نہ حام کو۔ ان چیزوں کا جو تقدس ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے۔ وہ عرب کے جو تھا معاشرہ، اس میں یہ بہت مقدس سمجھی جاتی تھیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان کے بارے میں بہت سے اقوال ہمیں ملتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں تابعی حضرات، ان کی رائے کے مطابق بحیرہ جو تھا وہ ایسا جانور تھا
کہ جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا اور کوئی اسے اپنے کام میں نہیں لا سکتا تھا، یعنی وہ بڑا مقدس ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے سائبہ کا جو ٹائٹل تھا وہ جانور اس جانور کو ملتا تھا جو بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے جیسے آج کے زمانے میں بھی اس طرح ہوتا ہے، وہ سانڈ کی طرح کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو وہ اب تو پیر و فقیروں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ بتوں کے نام پر وہ جانور جو چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو سائبہ کہتے تھے، اور وہ بھی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر وسیلہ جو تھی وہ اونٹنی ہوتی تھی جو کہ مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی تھی، اور درمیان میں کوئی بھی نر بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر ہے حام، یہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں مطلب وہ کرتا تھا، اور اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے جانوروں کو بتوں کے نام منسوب کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کوئی ان کا گوشت مطلب ان کو صدقے کے طور پر ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا تھا، اور ان سے کوئی اور خدمت یا کام بھی نہیں لیا جاتا تھا، بس ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ احکامات جو ہیں یہ اللہ کہتے ہیں ہماری طرف سے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں اور منسوب اللہ کی طرف کر دیے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے جو یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے آگے، کہ لیکن یہ کافر اللہ پر افتراء کرتے ہیں اور ان کی اکثریت عقل سے آری ہے، یعنی یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو ایسا کام کرے گا اس کے پاس عقل حکمت تو نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، یعنی ان کے احکامات کو سنو جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو مانو، جو اللہ کے رسول نے احکامات دیے ہیں ان کو مانو، ان کی بات سنو۔ تو اس پر وہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا یا آباء و اجداد کو پایا، یعنی ہمارے آباء و اجداد جو اتنے عرصے سے ان چیزوں پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ جاہل تھے؟ تو ہم تو انہی کی پیروی کریں گے، یعنی یہ جواب وہ دیتے تھے۔ اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کر دیا اور اپنے آباء و اجداد کی بات آپ کے لیے زیادہ اہم ہو گئی۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، اور بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہی باتیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں۔ مسلمان ہیں ہم، اہل ایمان ہیں، امتی ہیں الحمدللہ، لیکن ہم بھی تو یہی جواب دیتے ہیں۔ کسی بھی رسم کے بارے میں اگر بتایا جائے کہ اس کی دین میں کوئی سند نہیں ملتی، صحابہ کرام سے کوئی سند نہیں ملتی، تو کیا جواب ملتا ہے کہ جی یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے گھروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس ایسے موقع پہ؟ ہم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور شرک کی جو معافی ہے توبہ کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے شرک۔ تو آپ دیکھ لیں آج کل ہماری زندگیوں میں جو ہماری رسمیں دیکھ لیں، شادیوں پر دیکھ لیں، خدا نخواستہ کوئی مر جاتا ہے اس وقت دیکھ لیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں، 10ویں 40ویں کل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ان تمام چیزوں کی کوئی سند ہمیں نہیں ملتی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے بارے میں فرمایا، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ سارا کچھ جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 40واں ہوا تھا یا 10واں ہوا تھا یا کل ہوئے تھے؟ یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں۔ پھر شادی کے موقع پہ دیکھ لیں، یہ 2 باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ تو ہر بندے نے فیس کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ شادیوں کے موقع پہ دیکھ لیں جو کچھ ہم کرتے ہیں، کیا وہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا؟ آپ نے بھی تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی تھیں، آپ کی اپنی ازواج مطہرات تھیں، صحابہ کرام کی تھیں،
تابعین تبا تابعین کی تھی، لیکن وہ تمام چیزیں ہم دین کا حصہ بنا کے کرتے ہیں جو کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور بھی کتنی ایسی رسمیں بدعات ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کی بھی ہیں، ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں، اور آج جب ہم قرآن پکڑ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے قرآن میں لکھی ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ایسا ہی چلتا ہے، ہمارے تو باپ دادا کے زمانے سے ہم نے تو ایسے ہی ہمارے چل رہے ہیں، یہ تو آپ کوئی نئی سی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ بات پڑھ کر تو ہم توبہ توبہ کرتے ہیں کہ جی وہ مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ جی شرک تو ہوتا چلا آ رہا تھا، ہم کیسے بتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہم سوچیں، اٹس فوڈ فار تھاٹ، اور یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس کو سوچیں کہ یہی کچھ تو ہم کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتنی ہمت دے کہ ہم ان بدعات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، ان تمام رسومات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں کہ جو بعد میں بنائی گئی ہیں، جس کا دین میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائیں گے معاملات۔ دین پر چل کر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، زندگی کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، یہ آیت پوری میں کمپلیٹ نہیں کر سکی، تھوڑا سا پارٹ رہ گیا تھا، وہ میں ابھی کر دیتی ہوں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، فرمایا خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہو اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، تو کیا پھر بھی تم یہی سب کچھ کرو گے؟ یعنی یہ ایک سوال جو ہے وہ نکلتا ہے اس میں سے کہ یہ ضروری نہیں ہے ہم آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس یا ہمارے آباء و اجداد ایک غلط کام کو لے کے چل رہے تھے، تو ہو سکتا ہے ان تک وہ سچا دین پہنچا ہی نہ ہو، ان کو ہدایت ملی ہی نہ ہو، ان کے زمانے میں اتنے وسائل نہ ہوں کہ وہ چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے ہوں۔ تو اگر وہ نہیں سمجھ سکے اور غلط چیز کو فالو کر رہے تھے، تو کیا ان کے پیچھے ہم بھی غلط چیز کو ہی فالو کریں جبکہ ہمیں صحیح بات پتہ چل چکی ہے؟ تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ صحیح بات پتہ چل جانے کے بعد اس کے باوجود ہم صرف آباء و اجداد کی تقلید میں غلط چیزوں کو فالو کریں۔ تو یہ بتا دیا گیا یہاں پر کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، اور اس میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا قصور کوئی نہ ہو، ان تک صحیح بات پہنچ نہ پائی ہو۔ تو جیسے ہی جب بھی زندگی میں صحیح چیز پتہ چل جائے تو اس کو فوراً لے لینا چاہیے اور غلط چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دوبارہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔